اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فتح کریں گے۔ یہ 48 نمبر سورہ ہے، جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی اس سے بالکل اگلی سورہ، اور یہ بھی مدنی ہی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1: بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ یہ جو فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور آیت کی اوپننگ ہی فتح مکہ کی فتح مکہ کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، تو اسی ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2: تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے۔ تو اسی کی کہ آگے کا تھوڑا نصب العین کہ آگے کیا ہے، سیدھی راہ پہ چلنا ہے، اور یہ وہ مدنی سورہ ہے نا، تو اس میں زیادہ تر اسی طرح کے ٹاپک آئیں گے، باتیں آئیں گی۔ آیت نمبر 3: اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ آیت نمبر 4: وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ تو دیکھیں، ایمان کو اور بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور پہلا یہ ہے کہ تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، کہ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ آتی ہے۔ پھر یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بات دیکھی تھی کہ اللہ کی طرف سے بھی جو ہے مدد اور نصرت جو ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب ایمان کی طرف آتے ہیں تو اللہ پھر ان کو زیادہ سے زیادہ ایمان بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ باقاعدہ جو ہے وہ مطلب یہ اگر دیکھیں پانچویں مطلب اس سورہ کے سٹارٹ میں ہی وہ ہمارا ٹاپک قیامت کا اور آخرت کا اور جواب دہی کا، وہاں سے آیت سٹارٹ ہوگی، آیت نمبر 5: تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو آپ اگر پچھلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ پاک مومنوں کی مدد کس میں کر رہا ہے، کہ ان کا ایمان زیادہ سے زیادہ بڑھا دے اور وہ نیک عمل کریں، اور اس کے رزلٹ میں اصل میں مین مقصد کیا ہے، وہ کیوں کروایا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایک بڑا بعد کی لائف جو ہے ان کی، اس میں وہ بڑی اچھی جگہوں پہ رہ سکیں۔ جنتیں کیا ہیں؟ جنتیں باغات یا بڑی اچھی رہنے کی جگہ، تو اس میں رہنے کے لیے اللہ پاک ان کو یہاں پہ پریپیئر کر رہا ہے، ان کی مدد فرما رہا ہے، ان کا ایمان بڑھا رہا ہے۔ تو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اچھا، یہ اکثر بات آتی ہے جنتیں اور ان کے نیچے نہریں بہنا، یہ اکثر قرآن پاک میں آتا ہے ذکر۔ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی جنت اور دوزخ کے بارے میں موسٹلی باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ متشابہات کی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی انہیں متشابہات کس کو کہتے ہیں، کہ جو چیزیں ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں اللہ پاک ہمیں کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے اس کی تشبیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تشبیہ کیا ہے؟ اب یہ تشبیہ کیا ہے کہ جنت مینز باغ، جنت باغ کو کہتے ہیں نا، جنت مینز باغ اور اس کے نیچے نہریں، یہ کس سے تشبیہ ہے؟ تو یہ ہم ایز اے فار ایگزامپل پاکستان میں، انڈیا میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جو پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی جگہ ہمارے لیے تو ایسی کوئی، کیونکہ ہمارے پاس باغات اور نیچے ان کے پانی بہنا اور یہ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے ہمارے ادھر۔ لیکن آپ آج سے 1400-1500 سال کے پہلے کے جو مکہ کے لوگ تھے، یا مکہ میں تو نہیں تھا، سوری مدینہ، یہ مدنی سورہ ہے نا، تو مدینہ کے لوگ جو تھے تو وہ وہاں پہ سب سے اچھی چیز کیا کنسیڈر ہوتی تھی، کہ کسی کے بڑے بڑے باغ ہوں، دیکھیں نا، کسی کے بہت بڑے بڑے باغ ہوں، اور ان میں یا ان کے نیچے، ظاہری بات ہے باغ ہوتا تو زمین میں ہی ہے، لیکن اس کا اصل میں تو وہ اونچے اونچے اوپر اوپر ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کے نیچے جو دیکھیں باغ ہے اوپر ایسے، تو باغ تو زمین سے اوپر ہی جائے گا نا، اور اس کے نیچے
جیسے ہمارے بھی ادھر اگر دیکھیں جو نہریں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی کھلیانیں یا وہ ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ نیچے، تو یہ ان کے لیے بہت ایک دلکش منظر ہوتا تھا، ان کے لیے بہت ایک دلکش منظر تھا کہ بھائی کسی کے اونچے اونچے باغ ہوں اور ان کے نیچے پانی کا بھی بڑا پراپرلی نظام ہو، نیچے نہریں بہتے، تو اس سے اچھا کسی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا، اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور بڑی دلکش نظارہ اور بہت مالدار سمجھا جاتا تھا کہ باغ ہیں بھائی اور اس کے نیچے نہریں ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے ادھر تو ہمیشہ کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو تمہیں کسی چیز کا، اور پھر ان نہروں کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی دیکھا، جو لاسٹ سورہ ہے اس سے ہی پچھلی، ان میں نہریں بھی مختلف، باغات ایسے کہ اس میں پانی کی نہریں بھی ہیں، دودھ کی بھی ہیں، شہد کی بھی ہیں، دودھ ایسا کہ جس کا ذائقہ خراب نہ ہو، پھر شراب کی بھی ہیں، شراب ایسی کہ جو خوش ذائقہ ہو، اور شہد کی نہریں جو میٹھی ہو۔ تو وہ آپ اس منظر کو دیکھیں، اس لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو دیکھیں جنتیں ایسی، باغات ایسے جس میں نہریں ہوں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں کے باغ تو ختم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد۔ اچھا، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دے۔ یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کی مدد اور نصرت کہاں ہے کہ گناہ ان کے دور ہو گئے ان سے، اور اصل میں یہی کامیابی ہے کہ وہ آخرت میں کچھ نہ کچھ پا جائیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کے کنٹراسٹ میں کون ہے؟ منافق اور مشرک۔ اب دیکھیں آپ جو مکی سورہ تھی نا، ان میں کہیں بھی آپ منافق کا ورڈ نہیں یوز دیکھیں گے، ہم نے اتنی سورہ پیچھے پڑھی ہیں مکی، اس میں کہیں بھی منافق کا ورڈ نہیں تھا، اس میں مشرک یا کافر ہی تھے۔ شرک، وہاں شرک کی بات ہوتی تھی، اللہ کے علاوہ کارساز نہ بنانا، شرک نہ کرنا، اللہ کا انکار نہ کرنا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار، مینز کافر اور مشرکوں کی بات تھی ٹوٹل، کیونکہ وہاں منافق تھے ہی نہیں۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تو سیدھے ایسے بالکل کہ بھائی یہاں ہیں یا نہیں ہیں، ان میں منافقت نہیں تھی، یہاں وہ ایمان لائے تو پورے پورے لائے اور سینہ تان کے لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے صحابہ اکرام نے مارے کھائیں جو مرضی کہا، لیکن اعلان یہی کیا کہ بھئی ہم اگر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے تو اب ان کے ساتھ ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ اینڈ تک مرے، فتح مکہ ہوگی، جو اسی سورہ کے سٹارٹ میں یہ فتح سورہ ہے بھی سورہ فتح، تب تک وہ لڑے مرے، جو بھی انہوں نے کیا، منافقت نہیں کی۔ لیکن جو مدینہ تھا اس میں ایز اے کنٹراسٹ جو ہے وہ منافق لوگ تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ کیونکہ یہاں پہ مختلف وہ تھے، ریلیجن کے لوگ بھی تھے، تو ان میں زیادہ تر جو تھے نا لوگ، خاص کر کے یہودی، تو وہ یہودی ایسے زیادہ تر وہ تھے، اور وہی اس طرح کی پٹیاں باقیوں کو بھی پڑھاتے تھے کہ بھائی یہ ابھی ان کی پاور ہے، ان کے پاس پاور ہے، یہ ایک رائزنگ پاور ہے، تو ان کے سامنے کہا کرو کہ ٹھیک ہے۔ آپ اگر سورہ بقرہ پڑھیں نا تو شروع میں ہی قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہی ان کا حال احوال ان منافقوں کے پورے ڈیٹیل سے بتائے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ دن میں تو ایمان لیا اور رات کو اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور وہی باتیں کرتے ہیں، تو وہ منافق تھے وہاں پہ، اور عیسائی بھی تھے وہاں پہ مشرک بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، تو ان میں کافی سارے منافق تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کیونکہ مدنی سورہ ہے تو اس میں منافق اور مشرک دونوں کا ہے یہ بات، تو ان لوگوں کو، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی رعایت تو ہے کہ وہ اصلاً تو ایمان والے ہی ہیں نا۔ تو اچھا، یہاں پہ منافق مرد اور عورتوں، تو اب کنٹراسٹ میں ان کا بتایا جا رہا ہے، اب یہ ساری آخرت کی بات ہو رہی ہے
کہ یہ جو تم اعمال کرو گے تو ان کے بدلے کیا ہوگا کہ جنتیں ملیں گی جو اچھے اعمال کریں گے، اور جو مشرک منافق مرد اور عورتیں ہیں ان کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور یہ قیامت کیوں ہوگی اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر کے آ جائیں اور وہ ایمان والے اور مشرک اور کافر دونوں برابر ہو جائیں. نہیں نہیں، ان کو برابر نہیں ہو سکتے، ان کو عذاب ملے گا. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، اصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے. اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. دو باتیں یہاں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سب سے کہ اللہ کی لعنت سے، یہ ساری چیزیں تو بالکل چھوٹی ہیں، جس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی اس کے لیے تو کہیں بھی کچھ نہیں بچانا. تو یہ سب سے بڑی بات یہاں. دوسری دیکھیں کہ اللہ پاک یہاں ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ لوٹنے کی جگہ. ہم نے وہاں لوٹائے جانا ہے، ہم وہاں کے ہی ہیں، وہاں ہمارے عالم روا کا کنسیپٹ ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بنے ہی وہاں ہیں، ہم بنتے تو یہاں زمین پہ ہی ہیں نا، یہیں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہماری روحیں تو وہیں ہیں نا. عالم روا وہ وہاں پہ آ کے اس جسم میں، اس کالب میں پڑتی ہے. تو یہ پھر وہی ارواح جو ہیں وہی عالم ارواح میں لٹائی جاتی ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو لوٹنے کی جگہ. اور جب قیامت کے بعد جہاں رکھا جائے گا تو وہ اصل میں ہماری لوٹنے کی جگہ، اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 7، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. 8 نمبر آیت، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ وہی جو پچھلے ڈیٹیل بیان کی ہے انہی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ خوشخبری ان کو، ایمان والوں کو، اور ڈرانے والا ان کو جو برے کام کرتے ہیں، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام. تو یہ اللہ کی مدد کا ہم لاسٹ ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں کہ اللہ کے دین پھیلانے میں مدد کر. آیت نمبر 10، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا. دیکھیں آخرت کا ہی ٹاپک اگین، کہ یہ جو بیعت کر رہے ہو اور عہد کر رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تم اصل میں اللہ سے کر رہے ہو عہد کہ اللہ کی راہ میں نکلو گے. اصل میں دیکھیں نا، فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد اب اگلی باتیں بیان اب آگے اس کا. یہ چھوٹی ہی سورہ ہے، میرے خیال سے کتنی 29 ہیں یا 30 کے لگ بھگ آیات ہیں اس کی. آپ ساری پڑھیے گا اور عربی کے ساتھ یقیناً ضرور پڑھیے گا. تو آپ آگے دیکھیں نا تو آگے باقی غزوہ کی اور اگلی بڑی جنگوں کی آگے بات اور ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے، کہ مطلب تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ کہ اب فتح مکہ تو ہو گیا، مکے میں تو حکومت قائم، یہ عرب میں تو حکومت قائم ہو گئی، لیکن اب عرب کے جو باقی علاقے ہیں دور دراز کے، تو وہاں پہ بھی اب جانا ہے، غزوے لڑنے ہیں. تو اس کے لیے تو یہاں پہ وہ عہد کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ سے کر رہے ہو، اور جب بلایا جائے گا تو آنا ہے. اصل میں مقصد یہ ہے، اور کس لیے کہ اجر تمہیں ان قریب اللہ نے بہت بڑا اجر دینا ہے قیامت میں. آیت نمبر 11، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے اب ان کی تھوڑی تنبیہ کی جائے گی. آگے کی آیتیں آپ پڑھیے گا نا، تو یہ ہماری لاسٹ آیت ہے لیکن آپ ضرور آگے پڑھیے گا. تو ان کو تنبیہ کی جائے گی اور آگے کے غزوہ کے لیے اگلے غزوہ کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے گا. بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. اب یہی جو بات میں لاسٹ ویڈیو میں شاید کر رہا تھا یا اس سے لاسٹ میں،
کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مغفرت طلب کرنے کا کہا جا رہا ہے، ان سے مغفرت نہیں ہے، مغفرت اللہ سے ہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک تو وہاں موجود ہے نا، اور ان سے لوگ آ کے، وہ مغفرت اللہ سے ہی ہے، کسی سے نہیں ہے، ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ آپ قرآن پاک میں خود پڑھ لیں، ریفرنس نمبر ہے 48 نمبر سورہ 11 نمبر آیت۔ یہ لوگ ابھی اسی بات کی آگے ڈیٹیل، یہ میں نے اس لیے یہاں پہ کیا کہ اس کی آگے ڈیٹیل ذرا ڈیٹیل سے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، مینز منافق، اگین وہ منافقوں والی بات آ گئی۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو۔ دیکھیں یہ آپ جواب دیجئے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ان کو کہلوا رہے ہیں کہ آپ خود ان کو کہیں کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یا میرا کیا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ جواب دیجئے، پڑھیں نا، اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا، اس خاص کر کے میں نے یہ 11 نمبر آیت ایڈ ہی صرف اسی لیے کی ہے کہ آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ بتاؤ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا، اعلان کیا جا رہا ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہم یہاں چھوٹے موٹے پتہ نہیں کون کون پیر، اور وہ بھی فوت ہوئے، ان کی قبروں پہ جا کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا اختیار ہے، یہ ہماری بات آگے کریں گے تو بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو اس کنسیپٹ کو میپ تو کریں نا کہ قرآن پاک میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں، کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں کیا مانا جا رہا ہے اور منوایا جاتا ہے۔ ان کو وہ منواتے ہیں جن کی دکانداریاں چلتی ہیں، جن کو وہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ منواتے ہیں اور ہر طرح سے مناتے ہیں۔ لیکن آپ خود قرآن پاک کے پہ غور تو کریں، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، پوری کی پوری پلے لسٹ ہے، میرے خیال سے 60-70 ویڈیوز ہیں اس میں، جو میں نے پہلی سب سے وہی بنائی تھی توحید اور شرک پہ۔ تو اس میں تو میں نے 60-70 آیات بیچ میں سے قرآن پاک میں سے امپورٹنٹ والی نکال کے، ان میں تو باتیں ہی بس یہی ہیں، پوری پوری آیت اتنی ڈیٹیل سے ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اور وہ بھی دیکھیے گا، پوری پلے لسٹ ہے علیحدہ سے توحید اور شرک کی۔ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو، یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بات یہاں، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ یہ وہی کہ وہ باخبر ہے، اور تمہیں ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے کہ اس کا سب کا اجر ملے گا۔ پھر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا اجر ملے گا، کوئی برا کرتا ہے تو اس کو برا اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔